إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت پر جس نے ساری کائنات کے ہر ایک ذرے کو بنایا. درود اور سلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے سچے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام اور ہم سب پر نازل ہو. اللہ رب العزت کا ہم سب کو اس لمحہ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہدایت دی کہ ہم اس بابرکت جمعہ والی مجلس میں جمع ہو. اللہ رب العزت سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اسی طرح قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سب کو صدیقین، شہدائین، صالحین اور انبیاء کے ساتھ رکھے. آمین. الحمدللہ ہم ایک ایسی عبادت کے نزدیک جا رہے ہیں. وہ عبادت بہت خاص مہینہ ہے، بہت خاص مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر ایک عبادت آ جاتی ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ہم جس مہینے میں ہیں ذی القعدہ، یہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ان مہینوں کے بارے میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی سیدھا دین ہے. بس تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. کیا کیا مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم،
اور رجب، 3 مہینے لگاتار ہم ذی القعدہ کے مہینے میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بہت محترم مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں عرب کیا نہیں کرتے تھے؟ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ جو کچھ بھی کام، جو کچھ گناہ تم کر رہے ہو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ جو کچھ بھی حرمت والے مہینے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے کیوں دیا ذی القعدہ۔ اس مہینے کو ہم آلریڈی حرمت والے مہینے میں ہیں، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور اگلا مہینہ ہم جو داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ 1-2-3 دن میں، وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، آخری مہینہ، سال کا آخری مہینہ۔ پہلا کیا ہے؟ محرم۔ سال کا آخری مہینہ کیا ہے؟ ذی الحجہ۔ انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بہترین مہینہ ہے وہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بہترین مہینہ آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں، کون سے 10 دنوں؟ ذی الحجہ کے جو شروعات کے 10 دن ہیں، اس دن کرنے والا عمل بہت پسندیدہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر صحابہ کے دن دیکھیے، ادھر سے ہی نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی یہ عمل بہتر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد سے بھی ان دنوں میں کرنے والا عمل بہت بہتر ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال لے کر جائے، اپنی جان بھی چلی جائے، اپنا مال بھی چلے جائے، وہ شخص بہتر ہے۔ لیکن کرنے والا عمل ان دنوں میں اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، بہت محبوب۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ فجر میں فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کیوں فجر کی قسم کھائی؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بندوں کی فجر کے وقت میں برکت دے دے، اس لیے فجر کو اٹھنا بڑی نعمت ہے۔ جس دن آپ لوگ فجر پڑھ لو گے، کس کی حفاظت میں آؤ گے؟ اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ پورے دن اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ جس دن فجر چھوڑ دی، آپ اس دن کو امیجن کریں کیسے ہوتا ہے، آپ اس پورا دن لیزی رہیں گے۔ ایکسپیرینس کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، جس کی فجر چھوٹ گئی اس پورا دن اس کو نحوست کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ مفسرین کہتے ہیں، بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ 10 راتوں سے مراد ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اللہ اکبر، یہ پہلے 10 دن ایسے ہیں کہ کوئی ان دنوں میں کرنے والی عبادت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ صرف رات رمضان کی بہتر ہے کیونکہ لیلۃ القدر آتی ہے، لیکن دن ذی الحجہ کے بہتر ہے، ذی الحجہ کے بہتر ہیں۔ ہم اور آپ اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو ہم لوگوں کو پہلی چیز ہم لوگوں کو کیا کرنی چاہیے؟ یہ بیس ہے، اگر سے یہ ہم صحیح کر لیں تو ہم اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں عمل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ گناہ نہیں کرنا ہے کر نیت کریں، گناہ نہیں کرنا ہے کر کے پہلی نیت کریں۔ ایک چیز ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، ایک موٹیویشن ہم لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں چینجز لانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ نیو ایئر گول کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا؟ میں جم جاؤں گا، ویٹ کم کروں گا، جو چیزیں منع ہیں اس چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔
یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا نیو ایئر گول، ویسے ہی دیکھیے اسلام میں بھی ہم لوگ موٹیویشن کیسے کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، نیت رکھیں کہ میں ہر ایک عبادت کروں گا، وہ جو حرمت والا مہینہ آ رہا ہے اس کی ہر ایک عبادت کروں گا، جو جو اللہ ناپسندیدہ ہے اللہ کو، جو جو حرام ہے اس سے دور رہوں گا، اس سے دور رہوں گا، ایسی نیت کریں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے بھی میں دور رہوں گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھتے ہیں یہ مہینہ کیوں اتنا افضل ہے، کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اس لیے افضل ہیں کیونکہ ان میں تمام بڑی قسمیں کی عبادت جمع ہو جاتی ہے، ہر ایک عبادت اس مہینے میں ہے۔ کیا ہے؟ نماز فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، روزہ عرفات کا روزہ ہے، سنت ہے، رکھنا ہے، جو لوگ حج نہیں جا رہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور کیا ہے؟ صدقہ، قربانی اور حج۔ بنی الاسلام علی 5 pillars of اسلام کیا ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہر ایک چیز آ جاتی ہے، صدقہ آ جاتا ہے، حج بھی آ جاتا ہے۔ کوئی دوسرے مہینے میں آپ لوگ حج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی دوسرے مہینے میں قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس مہینے میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے، اس لیے بہت زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں بہت زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اس مہینے میں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، زیادہ سے زیادہ کہنا۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اللہ کی وحدانیت یعنی تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی رب ہے، یہ کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان مہینوں کے شروع کے 10 دن میں کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے، حدیث میں ہے اس نے کثرت سے ذکر کریں، کتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگے، ہر ایک چیز اللہ رب العزت تم لوگوں کو دے گا۔ اور ایک دن آتا ہے عرفات کر کے، وہ ہے 9 ذی الحجہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں اس دن ایک آیت اتارا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے آج میں نے تمہارے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ کب؟ عرفات کے دن یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ نے دین کا ہر ایک چیز پورا کر دیا۔ اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ بدعت ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے دین اسلام بہتر دین اللہ نے ہم لوگوں کو تحفے کے طور پر دیا۔ جو کچھ بھی دوسرے دین ہیں نہیں ہے، اگر تم دین اسلام پر رہو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ دین مکمل کر دیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو چکی تھی دین میں اس دن۔ اللہ اکبر، کیسا ہوگا وہ منظر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے
اس کے پچھلے سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ہے، لیکن چھوٹے گناہ معاف کیے جاتے ہیں صرف ایک دن کے روزے میں. جو لوگ حج پر ہیں وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، جو لوگ حج پر نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں، اللہ سے معافی طلب کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا. اور ایک بڑی عبادت اس مہینے میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ فحش بات کرے اور نہ گناہ کرے تو وہ اس دن کی طرح ہوگا، گناہوں سے پاک لوٹ کے آئے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو جس دن جنم دیا تھا. وہ اللہ کے لیے حج کریں، اللہ کے لیے حج کریں، وہ ایسے ہوگا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے اس کو جنم دیا ہے. اللہ اکبر، ایک دم کلین، کوئی گناہ نہیں رہے گا اس کے سر پر. ہر ایک گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا جو لوگ حج کرتے ہیں. الحمدللہ ہم پر بھی اللہ سے دعا کریں کہ کتنا جلدی ہو سکے ہم بھی حج کریں، کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو بیٹی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو انکم آتا ہے اس کو سیونگز کرتے ہیں. کیوں؟ ایجوکیشن کے لیے بھی نہیں، بچی کی شادی اچھی کرنا، سوسائٹی کو بتانے کے لیے. اور حج کو پہلے ذمہ داریاں ہو جان دے، اس کے بعد ہم حج کریں گے. یہ ہے ہم لوگوں کا معاشرہ، سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں، اگر لڑکا ہے تو اس کی ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں بھائی. کالج کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ فیس بننے لوگوں کے پاس پیسہ ہے. جو اللہ کا فرض چیز ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ ہے ہم لوگوں کی سوسائٹی کی حالت. کیا اللہ ہم لوگوں کو کامیابی دے گا؟ ایسے لوگوں کو ہم بہت سی چیز رہتی ہیں، کہیں کوئی زمین ہے، فل پیسہ ہے، پراپرٹیز لے رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو حق ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. کیا ہم لوگوں کی زندگی میں برکت آئے گی؟ ایسے کرنے سے اللہ سے سچی نیت کریں. ہر ایک چیز میں ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ تھوڑا پیسہ بھی کما رہا ہے تو فوراً کیا کرے گا، 2 ویلر لے لینے کے بعد کار میں چلا جائے گا. یہ ہے ہم لوگوں کا سوسائٹی. لوگ 1 لاکھ کا فون آرام سے رکھ لیتے ہیں، لیکن حج کو جانے کا جب موقع آتا ہے، نہیں بھائی بہت ذمے ہی، بچوں کی فیس بننا ہے، ابا کی طبیعت خراب ہے، میڈیکل ایکسپینسز ہیں، ایسے ریزن بول کر حج کو عمر ہی گھٹ جاتی ہے، 60-70 سال ہو جاتے ہیں، تب تک کوئی ریزن بھی نہیں رہتا، یہ لوگ حج بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے اس عمر میں ہدایت دی تو تب لوگ حج کرتے ہیں، ورنہ یوں ہی چلے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، کیا حالت ہوگی. میں نے تجھ کو اتنے چیز دیے تھے، اتنے ہر ایک چیز میں تمہیں دے رہا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ سوال کرے گا قیامت والے دن. عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ کے سوا. اس وقت کیا کرو گے تم لوگ؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم لوگ بھی حج کریں. اور ایک آخری عبادت ان دنوں میں ہے، وہ ہے یوم النحر، یعنی قربانی کا دن. اللہ اکبر، قربانی کا دن. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تک نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. صرف کیا پہنچتا ہے؟
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، صرف ان کی پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. صرف اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تم لوگوں کا تقوی دیکھتا ہے. تم کیسے، کتنی محنت کر کے، کتنے پیسے جمع کر تم کیسے قربانی دے رہے ہو، یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم لوگ قربانی دے رہے ہو. آج کل ایک سوسائٹی میں ایک چیز چل رہی ہے، آپ کے پڑوسی اگر سے 25,000 کا بکرا لیے تو آپ کیا کرو گے؟ 35,000 کا، 35,000 کا بکرا لے کر آ کر کھڑا ہو گے. کیوں؟ کمپٹیشن ہے، دکھانا نہیں، ہمیں بھی کم نہیں کر کے. ایسے چل رہا ہے. کیا ایسی قربانیاں قبول ہوگی اللہ کے نزدیک؟ اور کسی نے آ کر 70,000 کا بیل لے لیا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1,00,000 کا لیں گے. وہ 70 کا نہ لیے. کس لیے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے. کیا ایسی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو تقویٰ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چاہیے. ہم لوگ صرف تقویٰ اختیار کریں اور کس کی رضا کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. اور جس کسی کو اس کی صلاحیت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اگر اس نے قربانی نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له سعة ولم يشيح فلا يقربن مسلما. جس شخص کے پاس وسعت ہے، قربانی کی حیثیت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عید کی نماز جس دن عید الاضحیٰ کے دن ہم پڑھتے ہیں اس کے قریب بھی مت آؤ. کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم لوگ اور آپ کیا ہے، آرام سے دیکھیے کیا کرتے ہیں. کوئی دوستوں کو ٹریٹ دے دیے، 3-4 ہزار ختم. بکرا لینا نہیں ہے تو آپ گائے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. 3-4 ہزار ختم. لیکن قربانی کا تو کوئی پیسہ نہیں بچ سکتا. کیا کریں گے؟ فیملی کے خرچے بھی بہت ہیں. ایسے ریزنز ہم لوگ دیتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس، لیکن ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہے. ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک چیز آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. دوست قرض پوچھا تو 5,000 بھیج دیے، لیکن قربانی کرنے 3-4 ہزار نہیں ہے. اس وقت ہی اگر میڈیکل ایکسپنس اتنا خرچہ ہوا، ایسے ریزنز بول کر ہم لوگ جو فرض چیزیں ہیں اس کو ٹال دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ جو اللہ نے کہا ہے ان ہر ایک عمل ہم لوگ کریں. اور ایک افضل عمل ان دنوں میں بہت افضل ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. اس لیے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے، آپ دیکھیں تو انگلش مہینے کا 17 یا 18 گیا، اگر آپ کو کرنا ناخن یا بال اس سے پہلے آپ کٹ کر لیں، اس سے پہلے کٹ کر لیں، ورنہ قربانی کے بعد اس چیز کو کریں. جو عمل اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق دی اور اس پر ہم چلیں اور اس مہینے کا بہت فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے کا ہر ایک نیک ایڈوانٹیج اٹھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فلسطین کی حفاظت فرمائے، غزہ کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہم سب کو روزے رکھنے والا بنائے، ہم سب کو حج کرنے والا بنائے، ہم سب کو قربانی کرنے والا بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم ورب حلیم.